السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ ایک چیز اور رکھ دی، امتحان۔ کوئی امتحان دولت کا ہوتا ہے، کوئی غریبی کا ہوتا ہے، اور کوئی صحت کا، اور کوئی سب کچھ چھن جانے کے بعد بھی سجدے میں جھکے رہنے کا۔ انہی امتحانوں میں سب سے بھاری اور سب سے روشن امتحان حضرت ایوب علیہ السلام کا تھا، جن کی زندگی صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہر ٹوٹے ہوئے انسان کے لیے امید کا پیغام ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے جب لوگوں کے لیے مال اور طاقت ہی عزت کی پہچان تھی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی پہچان کچھ اور تھی۔ وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کچھ دیا تھا، کھیت، باغات، اونٹ اور بھیڑیں، گھر، نوکر، عزت اور سب سے بڑی نعمت نیک اولاد۔ لوگ دور دور سے انہیں دیکھنے آتے، ان کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر رہتا۔ اگر کوئی پوچھتا کہ یہ سب کیسے ملا تو وہ صرف اتنا کہتے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جہاں شکر ہوتا ہے وہاں شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسے یہ بات چبھ رہی تھی کہ کوئی انسان اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ کا بندہ کیسے رہ سکتا ہے۔ شیطان نے یہ سمجھ لیا کہ اگر ایوب علیہ السلام کی نعمتیں چھین لی جائیں تو وہ بھی باقی انسانوں کی طرح ٹوٹ جائیں گے۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بات رکھی۔ اس نے کہا کہ ایوب تیرا شکر اس لیے کرتا ہے کیونکہ تو نے اسے سب کچھ دیا ہے۔ اگر یہ سب چھین لیا جائے تو وہ بھی تمہیں چھوڑ دے گا، یعنی تمہارا ذکر چھوڑ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جانتا تھا، لیکن انہوں نے انسان کے لیے ایک مثال قائم کرنے کے لیے شیطان کو اجازت دی، مگر ایک حد کے ساتھ۔ اور پھر وہ دن آیا جب ایوب علیہ السلام کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ ایک کے بعد ایک خبریں آنے لگیں۔ کبھی کھیت تباہ ہو گئے، کبھی جانور مر گئے، کبھی کاروبار ڈوب گیا۔ جس گھر میں کبھی خوشحالی کی آواز گونجتی تھی وہاں سناٹا پھیلنے لگا۔ لیکن ہر خبر پر ایوب علیہ السلام کا جواب ایک ہی تھا، الحمدللہ، جو اللہ نے دیا تھا وہی واپس لیا۔ پھر وہ صدمہ آیا جو کسی بھی انسان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں ایک حادثے میں دنیا سے چلی گئیں۔ گھر جو کبھی بچوں کی ہنسی سے بھرا رہتا تھا اب خاموش ہو گیا۔ یہ وہ پل تھا جہاں عام انسان شکایت کرتا، سوال اٹھاتا، لیکن ایوب علیہ السلام نے سر جھکا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، اگر یہ تیری مرضی ہے تو مجھے منظور ہے۔ لوگ حیران تھے۔ کچھ لوگوں کو دیا آئی، کچھ نے کہنا شروع کر دیا کہ شاید ایوب کوئی غلطی کر گئے ہیں، لیکن یہ ہر بات کے انسنا کر دیتے۔ ان کا دل اللہ سے جڑا ہوا تھا، اور جس دل کا رشتہ رب سے جڑا ہو اسے لوگوں کی زبانیں توڑ نہیں سکتی۔ اس کے بعد بیماری نے دستک دی۔ پہلے ہلکی کمزوری آئی، پھر بدن میں درد رہنے لگا، اور پھر ایک ایسی بیماری نے گھیر لیا جس نے ان کی صحت، شکل اور طاقت سب کچھ بدل دیا۔ جسم پر زخم ہو گئے، بدن گلنے لگا، بدبو آنے لگی، لوگ ان سے دور ہونے لگے۔ جو کبھی ان کے پاس بیٹھ کر فخر محسوس کرتے تھے وہی اب راستہ بدلنے لگے۔ سال بیت گئے، 1 سال، 2 سال، 5 سال، بیماری کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن ایوب علیہ السلام کا صبر اور مضبوط ہو گیا۔ وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے۔ ان کے لیے سب سے بڑا دکھ بیماری نہیں تھی بلکہ یہ ڈر تھا کہ کہیں اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ ان مشکل سالوں میں اگر کوئی ان کے ساتھ ڈٹا رہا تو وہ تھی ان کی بیوی۔ وہ ہر حال میں ان کے ساتھ رہی، دن میں محنت کرتی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، اور جو ملتا اس سے اپنے شوہر کی خدمت کرتی۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری زندگی کیوں بدل گئی۔ انہوں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ سماج کا رویہ اور سخت ہوتا گیا۔ لوگ کہتے کہ اگر ایوب واقعی اللہ کے نبی ہوتے تو ایسی حالت کیوں ہوتی۔ کچھ نے تو یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ انہیں شہر سے باہر نکال دینا چاہیے، اور ایک دن ایسا ہی ہوا۔ ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی کو شہر سے دور کر
ایک اجڑے ہوئے علاقے میں رہنا پڑا۔ وہاں نہ کوئی سہارا تھا، نہ کوئی علاج، نہ کوئی پوچھنے والا، صرف درد، تنہائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد۔ بیماری اب اپنے سب سے سخت دور میں آئی تھی۔ یہ امتحان 1-2 سال کا نہیں بلکہ پورے 18 سال کا تھا۔ 18 سال تک بدن درد میں رہا مگر زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ شیطان یہ سب دیکھ کر بھی ہار نہیں مان رہا تھا۔ اس نے آخری کوشش کی۔ اس نے ایوب علیہ السلام کے دل میں یہ خیال ڈالا، وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی کہ اللہ نے انہیں بھلا دیا ہے، لیکن ایوب علیہ السلام نے اس خیال کو بھی سجدے میں کچل دیا۔ انہوں نے کہا، میرا رب مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ 18 سال بیت چکے تھے، 18 سال کے لمبے عرصے جن میں ہر صبح درد سے شروع ہوتی اور ہر رات اسی درد سے ختم ہو جاتی۔ جسم اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے ہلنا بھی مشکل ہو گیا تھا، مگر ایک چیز تھی جو ان 18 سالوں میں بھی کبھی کمزور نہیں ہوئی، ان کا ایمان۔ جس دل میں اللہ کی محبت بس جائے وہاں مایوسی ٹک نہیں پاتی۔ ان کی بیوی جو ہر دن انہیں سہارا دیتی تھی اب خود بھی تھک چکی تھی۔ عمر، محنت اور حالات نے انہیں بھی کمزور کر دیا تھا، مگر ان کے چہرے پر کبھی شکوہ نہیں آیا۔ ایک دن جب وہ دیر سے لوٹی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگوں نے انہیں کام دینے سے منع کر دیا۔ کچھ نے کہا کہ ہم اس آدمی کی بیوی سے کیا رشتہ رکھیں جس پر اللہ کا عذاب ہے، معاذ اللہ۔ یہ بات ان کے دل میں تیر کی طرح لگی اور وہ گھر پہنچی، اپنے شوہر کے پاس بیٹھی اور پہلی بار ان کی زبان پر ایک بات نکلی۔ انہوں نے کہا، کیا آپ نے کبھی اللہ سے دعا نہیں کی کہ یہ تکلیف ختم ہو جائے؟ یہ کوئی شکایت نہیں تھی، بس تھکان کی آواز تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، ناراضگی نہیں تھی، بس رحمت تھی۔ انہوں نے کہا، میں صحت میں اتنے سال تک رہا، کیا میں بیماری میں کچھ سال صبر نہیں کر سکتا؟ یہ جواب ان کی بیوی کے دل میں اتر گیا۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ انسان صرف ان کے شوہر نہیں بلکہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئیں اور پھر کبھی اس طرح کی بات نہیں کی۔ اس رات حضرت ایوب علیہ السلام دیر تک جاگتے رہے۔ درد اپنی حد پر تھا مگر دل میں ایک عجیب سکون بھی تھا۔ اسی رات انہوں نے پہلی بار اللہ کے سامنے اپنی حالت بیان کی۔ کوئی شکایت نہیں کی، کوئی مانگ نہیں، بس ایک جملہ جو قرآن میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا آسمان تک پہنچی۔ وہاں وہ دعا جو ٹوٹے ہوئے دل سے نکلے وہ دیر نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جواب دیا۔ وہ جواب جو صرف ایوب کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے ہر بیمار، پریشان، ٹوٹے ہوئے انسان کے لیے امید بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے پاؤں زمین پر مارو۔ اس اجڑے ہوئے سوکھے میدان میں انہوں نے پاؤں مارا اور وہیں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پانی سے نہاؤ اور اسے پیو۔ جیسے ہی اس پانی نے ان کے جسم کو چھوا، چمتکار ہونے لگا۔ جو زخم 18 سال سے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے وہ بھرنے لگے، جسم میں جان لوٹ آئی، بدن میں بدبو ختم ہو گئی اور ہڈیوں میں طاقت آ گئی۔ بیماری جو سالوں سے ان کا امتحان تھی وہ پل میں ختم ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ وہ وہی انسان نہیں تھے جو کچھ دیر پہلے زمین پر لیٹے تھے۔ ان کی آنکھوں میں روشنی تھی، چہرے پر نور تھا اور دل میں وہ شکر۔ ان کی بیوی نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ رو پڑی۔ یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ رحمت کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف صحت ہی نہیں لوٹائی بلکہ جو کچھ چھینا تھا اسے کئی گنا بڑھا دیا، واپس کر دیا۔ مال بھی لوٹا، عزت بھی لوٹی، اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ لوگ کبھی تانے دیتے تھے، وہی اب ان کی طرف عزت سے دیکھنے لگے۔ مگر ایوب علیہ السلام کے دل میں کسی کے لیے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ انہوں نے لوگوں کو معاف کر دیا،
انہوں نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کیونکہ جس نے 18 سال صبر کر لیا ہو وہ بدلے کی سوچ سے بہت اوپر اٹھ چکا ہوتا ہے۔ ان کی کہانی پھیلنے لگی، دور دور سے لوگ آنے لگے، کوئی ان سے صبر کا مطلب پوچھتا، کوئی شکر کا، کوئی یہ جاننا چاہتا کہ اتنے سالوں تک ٹوٹے کیسے نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہر کسی کو یہی کہتے، جب تمہیں لگے کہ سب ختم ہو گیا تب سمجھ لینا کہ اللہ تمہیں نئے سرے سے بنانے والا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر درد سزا نہیں ہوتی، ہر بیماری گناہ کی نشانی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سب سے پیارے بندوں کو سب سے سخت راستے سے گزارتا ہے تاکہ وہ پوری دنیا کے لیے مثال بن جائیں۔ اگر آج آپ کسی بیماری سے جوجھ رہے ہیں، اگر آپ کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، اگر لوگ آپ کو چھوڑ چکے ہیں، تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی یاد رکھیے۔ 18 سال لگے مگر رحمت آئی ضرور۔ اللہ کا وقت ہمیشہ صحیح ہوتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر اس نے آپ کو ہمت دی ہو، تو اسے یہیں تک مت رکھیے، اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں لکھیے کہ اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ ایک لائک، آپ کی ایک شیئر کسی مایوس دل کے لیے روشنی بن جائے۔ اور جاتے جاتے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر، حضرت رحیمہ جیسی وفاداری اور ہر حال میں شکر کرنے والا بنائے، تاکہ اللہ ہماری مشکلوں کو آسان کرے، ہماری بیماریوں سے ہم کو شفا دے اور لوگوں کو سکون دے اور ہمیں کبھی اپنے در سے مایوس نہ کرے۔ آمین۔